السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 56، اور سبق میں جو حدیث شامل ہے وہ صحیح البخاری کی ہے، حدیث نمبر 13 ہے، 13 ہے۔ اللہ کے نبی کا بہت عمدہ فرمان، اور یہ ہماری جو اخلاقیات ہیں ان سے ریلیٹ کرتی ہے بات۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک انسان جو ہے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت میں چند باتیں میں بڑے اختصار سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے درجات ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے برابر ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان کے درجات اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جن کو ایمان کی شاخیں بھی کہا جاتا ہے، اور ان ایمان کی شاخوں کو محدثین نے جمع بھی کیا ہے، لیکن چند موجود ہیں اور ان کے اوپر پورے میرے لیکچرز موجود ہیں۔ صحیح البخاری کی جو ہماری کلاس چل رہی ہے یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کو سنا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وہاں پہ جو حیا اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ایمان کی شاخوں میں سے، تو ان کے اوپر تفصیل موجود ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان میں تمام مسلمان برابر نہیں ہیں، کوئی ایمان میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایمان میں کم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کے کچھ عوامل ہیں، ان عوامل کے اوپر وہ ہمارا ایمان بیس کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے، اگر اسی طرح انسان جو ہے وہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ تو دو عوامل جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ۔ تو ایمان کے اوپر جب ہماری جو بیس ہے وہ دو چیزوں پہ ہوتی ہے، یا تو ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جن سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یا ہم زندگی میں وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہمارا ایمان کم ہوتا ہے اور ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا ایمان کم ہوتا ہے۔ اب تیسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اخلاقی طور پر ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ وہ تعاون مادی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تعاون باتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تعاون حوصلے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تعاون جو ہے وہ انسان کا کسی مشورے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو مومن کا ہر وقت خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنہ کی خیر خواہ ہوتی ہے، یعنی کہ میل کا اور فیمیل کا۔ ہاں، اگر بہن بھائی یا رشتہ محرم کا ہے تو پھر وہ بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بچے اپنے والدین کے، والدین اپنی اولاد کے، رشتہ داروں کے، مسلمان کا۔ تو یہ پورا ایک معاشرہ، ایک جو چین بنتی ہے نا، اس چین سے ایک معاشرہ کریٹ ہوتا ہے، وہ معاشرہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی تعاون کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی چیز دینے کی صورت میں، کوئی مشورے کی صورت میں، تو ہم پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں کہ آیا اگر مجھے اسی معاملے کی ضرورت پیش آئے تو کیا میں یہی بات اپنے لیے ایکسیپٹ کروں گا؟
یہ بات بڑی میسر کرتی ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کر لو، بہن آپ ایسا کر لو، تو وہ جب ہم مشورہ دیتے ہیں یا کوئی چیز تحفہ دیتے ہیں یا کوئی چیز ہم تعاون کے طور پہ دیتے ہیں، تو پہلے اپنے نفس پہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ چیز جب مجھے اس کی کسی وقت ضرورت پیش آئے تو میں تصور کروں کہ یہ اگر مجھے دے تو کیا مجھے یہ قبول ہوگا؟ تو اس صورت میں ہمیں اپنے اوپر خود محاسبہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے خود جج کرنا ہوتا ہے، ہم نے خود ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز میرے لیے بہتر ہے۔ اگر میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مجھے وہ چیز آگے بھی ہبہ کرنی چاہیے، آگے بھی تعاون کے طور پہ دینی چاہیے، آگے بھی تحفتاً دینی چاہیے، آگے بھی اس کو اس مشورے کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا چاہیے، تو پھر وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا افسوس یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابل نہیں ہے ہم اس کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ جو چیز ہمارے گھر میں فالتو ہوتی ہے، جو ہمارے بچے بھی جس کو پسند نہیں کرتے، ہماری اولاد نہیں کرتی، ہم وہ چیز جو ہے وہ کسی اپنی جو ہے وہ کام کرنے والی کو دے دیتے ہیں، ماسی کو دے دیتے ہیں، یا اسکول کی جو آیا ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو مطلب اگر ہمارا کوئی دوست مستحق ہے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا میرے پاس فالتو چیز ہے بھائی آپ رکھ لو۔ یہ چیزیں دینا یقیناً اگر نیت اچھی ہے تو ثواب تو ہوگا، لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، اس کو اگر سمجھتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور مجھے یہ چیزیں ملیں تو میں پسند کرتا ہوں گا، تو وہی چیزیں آگے دینی چاہیے۔ وہ اسکول لیول پہ ہو سکتی ہے، وہ کالج لیول پہ، وہ یونیورسٹی لیول پہ، وہ مدرسے لیول پہ، وہ گھر لیول پہ، وہ معاشرے میں، وہ فرداً ہو سکتی ہے۔ تو مطلب تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے یہ ایسی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں جو تعاون اور ایک اچھی فضا ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم ان حدیث کو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی باتیں ہیں، علماء کرتے رہتے ہیں، اور علماء کی ممبر و محراب تک یہ باتیں نہیں، یہ اللہ کے نبی نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ معاشرہ اگر ان پرنسپلز کے اوپر کریٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کو بلڈ کرنا شروع کر دیں، تو وہ معاشرہ اللہ کے یہاں پسندیدہ معاشرہ بن جاتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اللہ کے یہاں پسندیدہ لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا بڑے اختصار سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آیا میرا ایمان کس لیول کا ہے۔ افضل ایمان اور کامل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان وہی چیز آگے کسی کو دیتا ہے، ڈلیور کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس کی میں مثال اساتذہ کی صورت میں بھی دے سکتا ہوں کہ اساتذہ جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ ان بچوں کو بھی پڑھائیں جو اسکول میں ان سے پڑھنے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، کالج میں پڑھنے آتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں۔ وہ اگر ان کو صحیح نہیں پڑھا رہے، اپنے بچوں کو صحیح محنت کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں پہ اچھا ڈلیور ہوتا ہے، اچھی گرامر پہ فوکس ہوتا ہے، گرامیٹیکلی وہ چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور دیگر ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے، تو اگر ہم ان اساتذہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان سکولز اور کالجز میں بھیجتے ہیں لیکن خود بچوں کو صحیح ڈلیور نہیں کرتے، تو وہ بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ من حیث الجملہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر یہ حدیث امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم اگر اس کو صحیح معنوں میں کریں، تو اگر نہیں ہم کر رہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔